السلام علیکم۔ اردو کے خزانے میں خوش آمدید۔ کچھ عرصے تک میری پرسنل اور ڈومیسٹک ریزنز کی وجہ سے یہ خزانے آپ کی دسترس میں نہیں تھے، لیکن اب یہ منفرد کہانیوں کے خزانے آپ کے اپنے اس چینل اردو کے خزانے میں دستیاب ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو سپورٹ کر کے مجھے موٹیویٹ کریں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمرو یار اپنی بیوی اور بچے کو لینے یمن گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کا وفادار اور جانثار ملازم مقبل گھر کی رکھوالی کے لیے عمرو کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن وہ سو کر بیدار ہوا اور کمرے سے باہر آیا تو اس نے سین میں ایک خوبرو عورت کو بیٹھے دیکھا۔ حیران ہو کر اس کے قریب پہنچا تو عورت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں عمرو یار سے ملنے آئی ہوں، وہ اس وقت گھر میں ہیں یا نہیں؟ اس پر مقبل نے اس کے مقابل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ عمرو صاحب گھر پر ہیں یا نہیں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے گھر کے اندر داخل ہوئی ہو؟ باہر کا دروازہ تو اب بھی اندر سے بند ہے، کیا تم اتنی اونچی دیوار پھلانگ کر اندر آئی ہو؟ ہمارے لیے کسی بھی مقام پر پہنچ جانا کوئی مشکل امر نہیں ہے، تم مجھے اتنا بتاؤ کہ عمرو یار کہاں ہیں؟ اگر اندر کسی کمرے میں موجود ہیں تو انہیں بلاؤ، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ اس پر مقبل نے مزید حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے کہیں بھی پہنچنا مشکل نہیں ہے تو کیا تم کوئی جادوگرنی ہو یا کوئی جنی ہو؟ وہ بولی، دیکھو میری حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی اس بات کی ضد کرو کہ میں نے تم سے جو کچھ پوچھا ہے بس تم اس بات کا مجھے جواب دو۔ کیوں؟ میں تمہاری حقیقت کے بارے میں کیوں نہ دریافت کروں؟ آخر تم غیر قانونی طور پر اس کمرے میں داخل ہوئی ہو، کیا اس کے بارے میں تم سے کوئی بات نہ کروں؟ پھر وہی ضد، دیکھو میں تم سے پھر کہتی ہوں کہ تم مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات نہ پوچھو، صرف عمرو کے بارے میں بات کا جواب دو کہ آیا وہ گھر پر ہے یا نہیں، مگر میں تو پہلے اپنی بات کا جواب چاہوں گا، اس کے بعد تمہیں عمرو صاحب کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہیں بلکہ یمن گئے ہوئے ہیں۔ جلد بازی میں مقبل نے اسے عمرو کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ یمن گیا ہوا ہے، لیکن جب اسے اپنی اس حماقت کا احساس ہوا تو فوراً بات بناتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ یمن گئے ہیں یا نہیں، اور یہ تو سچ مچ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی۔ اس پر وہ عورت مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور مقبل سے بولی، اب تمہیں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جان لیا کہ وہ یمن اپنی بیوی اور بچے کو لینے گیا ہوا ہے، میں وہیں اس سے مل لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور اس کے ساتھ ہی وہ مقبل کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مقبل نے فوراً کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو کوئی جنی یا پری تھی جو میری حماقت سے اصل بات جانتے ہی غائب ہو گئی ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا، مگر میرے آقا، کہیں یہ میرے آقا کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ مقبل اسی طرح سے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا نہانے کی گھر سے غسل خانے میں جا داخل ہوا۔ جب نہا دھو کر غسل خانے سے باہر آیا اور اس نے ایک مضبوط ڈیل ڈول اور لمبے ترنگے شخص کو سین میں بچھے ہوئے تخت پوش پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ میں ڈر کر رہ گیا۔ اس شخص کی شکل و شباہت ہی کچھ خوفناک سی تھی، پھر بھی مقبل ڈرتا سہمتا قدم قدم چلتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مقبل کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ خاموش کھڑا رہا۔ آخر اس شخص نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے ہاں کوئی عورت آئی تھی؟ جی ہاں آئی تھی۔ پھر سہمے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا، مگر آپ کون ہیں؟ یہ تم نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس عورت سے کوئی بات کی تھی یا نہیں؟ تم نے اسے عمرو کے بارے میں تو نہیں بتایا کہ وہ یمن گیا ہوا ہے؟ اس شخص کی اس بات پر مقبل شش و پنج میں پڑ گیا کہ وہ اسے کیا بتائے، اپنی حماقت کا اظہار کر دے یا جھوٹ بول کر اسے چلتا کرے۔ مقبل اس شخص کے حلیے اور وجود سے اتنا ضرور جان گیا تھا کہ یہ بھی کوئی جادوگر یا کوئی جن ہے، آدم زادوں کی نسل سے اس کا تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مقبل کو سوچ میں پڑا دیکھ کر اس شخص نے باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو ایک ہی مکے میں تمہارے سر پر مار کر تمہارا برکس نکال دوں گا۔ اس پر مقبل نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اسے عورت کے بارے میں آگاہ کر دیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ کیسے اس نے اپنی حماقت سے اسے بتایا کہ عمرو یمن گیا ہوا ہے۔ حقیقت جان کر وہ شخص سخت غصے میں بھرا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور مقبل سے بولا، بے وقوف ملازم، تم نے اس عورت کو اصل بات سے آگاہ کر کے بہت برا کیا ہے، عمرو کی جان کو تم نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ عورت افراسیاب جادوگر کی غلام جنی تھی جو عمرو کو اپنی قید میں کرنے کی خاطر اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب مجھے اس کا پیچھا کر کے عمرو کو اس کی قید میں جانے سے بچانا ہوگا۔ اس کی باتوں پر مقبل کا سارا خوف جاتا رہا، کیونکہ اس کی باتوں سے وہ جان گیا تھا کہ یہ نوارد عمرو کا دشمن نہیں دوست ہے، جس پر اس نے اسے جواب دیا،
اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر آپ عمرو صاحب کے ہمدرد ہیں تو آپ ان کی مدد ضرور کریں، آپ انہیں اس خبیث عورت کی قید میں جانے سے ضرور بچائیں، میری حماقت نے تو لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ بیوقوف، وہ کوئی معمولی جنی نہیں ہے، بڑی خوفناک اور طاقتور جنی ہے۔ جنوں کو ایک بہت بڑے اور طاقتور قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اسے تو کوئی غلام بنانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر افراسیاب کے پاس اپنے گرو کا بخشا ہوا ایسا کلام تھا کہ جسے پڑھ کر وہ بڑے سے بڑے سرکش جن کو اپنے قابو میں لا سکتا تھا۔ سو اس نے اسی کلام سے کام لے کر اس سرکش اور غسیلی جنی آتو کو اپنی لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس سے تمہاری جان بچ گئی، اگر اسے تم پر ذرا بھی غصہ آ جاتا تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتی، فوراً تمہیں اپنے کسی سحر سے ہلاک کر دیتی۔ اس پر مقبل نے کہا، ایسی زبردست جنی کو تو اپنے سحر ہی سے عمرو صاحب کا پتہ چلا لینا چاہیے تھا، اسے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ برخوردار، عمرو یار کے پیر و مرشد امیر حمزہ کی اس پر بے شمار عنایتیں ہیں، انہوں نے اسے ایک ایسا تعویذ بخش رکھا ہے جس کی تاثیر سے عمرو اپنے دشمنوں سے مخفی رہتا ہے، اگر اس کا دشمن سے آمنا سامنا ہو بھی جائے تو اس کی تلوار کے وار یا سحر سے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، اس کے ہر وار سے محفوظ رہتا ہے، یہ اس کے پیر و مرشد کا اس پر بہت بڑا احسان ہے، پھر تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمرو کا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی، گرفتاری تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے مقبل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، سحر کے علاوہ بھی آتو جنی کے پاس عمرو کو اپنی گرفت میں کرنے کی بہت سی سازشیں ہیں، جن میں سے وہ کسی کو بھی اپنے بروئے کار لا کر عمرو کو بے بس اور لاچار بھی کر سکتی ہے، اس لیے مجھے عمرو کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ خدا را آپ میرے آقا کی ضرور مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبیث جنی کی کسی سازش سے میرے آقا اپنے بچوں سے دور ہو کر رہ جائیں۔ اس پر وہ شخص جو کہ سام نامی جن تھا، وہ بھی عمرو کی طرح امیر حمزہ کا وفادار مرید تھا، اور جسے امیر حمزہ نے ہی آتو جنی کے پیچھے روانہ کیا تھا، کیونکہ انہیں خواب میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا جانثار مرید آتو نامی جنی کے کسی جال میں پھنسنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے سام کو عمرو کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ سام نے تخت پوش پر سے اٹھتے ہوئے کہا، میں یمن جا رہا ہوں، اگر وہ ناہنجار جنی اپنے ارادے سے کامیاب نہ ہوئی تو میں عمرو کو صورتحال سے آگاہ کر کے اسے ہوشیار اور چوکنا کر دوں گا، اس پر وہ اپنی زنبیل میں اسے قید کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ ایسا ضرور کریں اور جلد یمن پہنچ کر یہ کام کریں، مگر آپ اتنا تو مجھے بتا دیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ بس میرے بارے میں تم یہی جانو کہ میں عمرو کا ایک ہمدرد دوست ہوں اور میرا نام سام ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی سام مقبل کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مقبل نے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں کن اذیتوں میں پھنس کر رہ گیا ہوں، کس قسم کی جنس نے اس گھر میں آنا شروع کر دیا ہے، اللہ میرے آقا کے حال پر رحم کرے اور اسے ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے اور اس کے بعد اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے باورچی خانے میں جا داخل ہوا۔ سامری جادوگر اپنے گرو افراسیاب جادوگر کے قدموں میں بیٹھا اس سے عمرو کی گرفتاری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ افراسیاب نے اس سے کہا، دیکھو سامری، جو ہی عمرو گرفتار ہو کر تمہارے روبرو پہنچے تم نے اسے کوئی ڈھیل نہیں دینی، فوراً اس سے سنہرے پانی والے کنویں کا نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اگر وہ نقشہ ہمیں مل گیا تو اس کنویں کے پانی سے ہم دنیا بھر کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، کیونکہ جس شے پر ہم اس پانی کے چند قطرے چھڑکیں گے وہ شے فوراً سونے کی ہو جائے گی۔ گرو مہاراج، آپ اس بات کا تو مجھے یقین دلائیں کہ اس کنویں کا نقشہ عمرو ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس پر افراسیاب نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے جواب دیا، تم مجھے جادوگر کم اور بیوقوف زیادہ لگتے ہو، لیکن آج میں تمہیں اس نقشے کی پوری کہانی سے آگاہ کر ہی دوں تو اچھا ہے۔ مجھے کریالی نے اس کے بارے میں ایک ایک بات سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ جب جنوں اور دیوں کے مابین کوکاف کی ایک وادی میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت اس سنہری پانی والی کنویں کا نقشہ دیوں کے قبضے میں تھا، مگر جب جنوں کی جانب سے انہیں خوفناک شکست سے دوچار ہونا پڑا تو وہ اس وادی سے بھاگتے ہوئے نقشہ وہیں کہیں پھینک گئے، جسے بعد میں ایک جن نے اٹھا کر اپنے بادشاہ کو دے دیا، کیونکہ وہ نقشہ اس جن کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے نقشے پر موجود تمام لکیروں کو سحری اور جادوگری کی لکیریں ہی جانا تھا، جس پر اس نے اسے بادشاہی کے حوالے کر دینا ہی بھلا جانا۔ بادشاہ سنو سنام نے وہ نقشہ لے کر اسے غور سے دیکھا، مگر اس کی سمجھ میں بھی وہ نقشہ نہ آیا۔ اس نے بھی اسے دیوں کے کسی سحری کے بارے میں خیال کیا، جس پر سنو سنام نے سوچا کہ اس جادو کا ضرور کوئی توڑ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیوں کو اس کے کیے ہوئے سحر کی بدولت وہ کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہو کر رہ جائیں۔ اس پر سنو سنام نے اپنے وزیر کو بلوا کر اس نقشے کے بارے میں ساری بات کی اور ساتھ ہی وہ نقشہ کھول کر اس کے سامنے بھی رکھ دیا۔ سنو سنام کا وزیر بڑا ذہین اور دور اندیش جن تھا، وہ ایک طویل عرصے تک آدمزادوں کے ساتھ بھی رہا تھا، جس پر اسے آدمزادوں کی ایک ایک حرکت کا علم تھا، لہٰذا اس نے اپنا نام بھی جنوں کے ناموں کی طرح نہیں رکھا تھا بلکہ آدمزادوں جیسا اپنا نام رکھا تھا، یعنی عہدہ برآ۔ بہرحال جب اس نے وہ نقشہ غور سے دیکھا اور اس پر
पड़ी तिरछी लकीरों का मुताला भी किया तो वो जान गया कि ये किस चीज़ का नक्शा है। इस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर, यह नक्शा किसी साहिरी की निशानदेही नहीं करता, बल्कि इस नक्शे की बदौलत तो आपकी इज़्ज़त को न सिर्फ 4 चांद लग सकते हैं, बल्कि आप दुनिया के अजीम तरीन और दौलतमंद शहंशाह जिन्नात भी बन सकते हैं। आप इस नक्शे की बदौलत जिन्नों के तमाम कबाइल से बढ़ चढ़ कर अमीर होंगे। आपके पास सोने का इतना बड़ा ढेर होगा कि जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आया होगा। सनो सन्नाम ने कुछ बेकरारी का इजहार करते हुए कहा, ओहदा बरा, बात ज़रा मुख्तसर करो। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि हम इस नक्शे से कैसे काम ले सकते हैं। हुजूर, यही बात तो मैं आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ। शाह जिन्नात, इस कुएं के पानी में यह खासियत है कि आप इसके पानी के चंद कतरे जब किसी शय पर छिड़केंगे, वो शय फ़ौरन सोने की हो जाएगी। यह नक्शा उसी कुएं की निशानदेही करता है कि वो कहाँ है और किस मकाम पर है। इस पर जो उल्टी सीधी और तिरछी लकीरें देख रहे हैं, ये दरअसल कोई आम सी लकीरें नहीं, बल्कि देवों की ज़ुबान में इस कुएं के पानी की खासियत बयान की गई है। फिर तो इन काफिर और जालिम देवों के यहाँ बेपनाह सोना होगा और वही सोने की बदौलत बहुत से जिन भी खरीद कर हमारे खिलाफ जंग कर सकते हैं, क्योंकि इस बात से देव भी आगाह होंगे कि जिन्नात सोने के शदाई हैं और इसे इकट्ठा करने में वो अपनी उम्रें भी पूरी कर देते हैं। ओहदा बरा ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि देवों ने, जो कि इबलीस मलऊन के पैरोकार हैं, कहीं बढ़कर जिन्नात सोने के शदाई हैं, मगर मैं आपसे पूरे वसूख के साथ ये बात अर्ज़ करूँगा कि हनूज़ देवों ने इस कुएं के पानी से सोना हासिल नहीं किया है, क्योंकि नक्शे की हालत ये बता रही है कि अभी तक इससे कोई काम नहीं लिया गया है। जिस तरह से तय किया हुआ ये नक्शा इन्हें मिला, इसी तरह से वो अब भी है, इसे दोबारा खोला भी नहीं गया। इसलिए दो इसकी हकीकत से आगाह नहीं होंगे। अलबत्ता वो देव ज़रूर इसकी हकीकत से आगाह होगा जिसके पास ये नक्शा होगा, या जिसने इसे दिया होगा उसने इसकी असलियत से इसे ज़रूर आगाह किया होगा, मगर उसकी बदकिस्मती कि वो इस नक्शे से कोई काम न ले सका और इसे जंग के दौरान ही कहीं गिरा कर चला गया। अगर वो नाबकार देव इस नक्शे की हकीकत से आगाह हो गया तो इसे तलाश करने यहाँ तक ज़रूर आएगा, और मुमकिन है कि वो इस नक्शे के बारे में हमसे भी आ पूछे। इसलिए मेरे ख्याल में इस नक्शे को हमें कहीं छुपा देना चाहिए। जब वो इसकी तलाश व बसियार और पूछ कछ करने के बाद आराम से बैठ जाएगा तो फिर हम इस नक्शे को निकाल कर इससे सोना बनाने का काम लेंगे। इस नक्शे की बदौलत कुआं तो हमें मिल जाएगा ना? जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ ये कुआं है, इस जगह की तमाम अहम निशानियाँ इस नक्शे पर मौजूद हैं, मगर जनाबे वाला, हम इसको कहीं छुपा कर नहीं रख सकते। वो क्यों? हम इस नक्शे को छुपा कर क्यों नहीं रख सकते? हुजूर वाला, देव गलीज़ मिट्टी और आग की पैदावार हैं। इनमें सूंघने की कुव्वत खुदा की तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जब किसी शय को इनके हाथ लग जाते हैं तो जहाँ से वो शय छुपाई गई होगी उसकी बू इन्हें पहुँच जाएगी। लिहाजा वो फ़ौरन इस जगह पहुँचकर अपनी गुमशुदा शय को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ना तो आप इस नक्शे को अपने महल में किसी भी हिस्से में छुपा सकते हैं, और ना ही आप इसे ज़मीन के किसी मकाम पर इसे दफन करके ऊपर कोई निशानी रख सकते हैं। दोनों शक्लों में देव इस नक्शे को पाने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी तो मुमकिन हो सकता है वज़ीर आज़म कि वो इस नक्शे की खातिर हम तक ही ना आएँ। आप ये बात ना सोचें हुजूर, जब किसी देव को इस नक्शे की अहमियत का इल्म होगा वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा और नक्शा हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मेरे ख़्याल में भी ये नक्शा तमाम देव के इल्म में नहीं है, सिर्फ 2-4 ही के इल्म में ये नक्शा है। अगर तमाम देव को इस नक्शे का इल्म होता तो वो कभी भी नक्शा लिए बगैर ना तो जंग बंद करते और ना ही वो यहाँ से दफान होते। इसलिए इस नक्शे के बारे में बहुत कम देवों को इल्म है, और वो देव भी आम देव हैं, हुकूमत के किसी ओहदे पर फाइज नहीं है। इस पर बादशाह सनो सन्नाम ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, कमाल है, एक ऐसी कीमती और लाजवाब शय का पता एक आम देव को क्यों कर दिया गया है। गालिबन इबलीस लईन ने किसी देव की खिदमत से खुश होकर यह तोहफा उसने दिया होगा। इबलीस के सिवा कोई भी ताकत इस किस्म का तोहफा किसी को नहीं देती कि जिससे इंसान गुमराह होकर रह जाए। फिर तुम्हारा इस नक्शे के बारे में क्या मशवरा है? क्या इसे इस देव को दे दिया जाए जो इसकी तलाश में हमारे पास आए? वज़ीर ओहदा बरा ने कहा, नहीं माँ बदौलत, ऐसा हरगिज़ न करें। यह नक्शा किसी भी देव के हत्थे नहीं लगना चाहिए। अगर किसी एक को भी यह नक्शा मिल गया तो वो बेपनाह सोना हासिल करके न सिर्फ हमारा जीना हराम कर देगा, बल्कि और भी बहुत सी बुराइयां पैदा करने में पेश रहेगा। फिर इसे हम कहाँ छुपाएं? कोई ऐसी जगह बताओ कि जहाँ से वो देव इसे हासिल न कर सके। इस पर वज़ीर आज़म कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। सोचने के बाद उसने कहा, आप इस नक्शे को किसी आदमजात के सुपुर्द कर दें। वाह वज़ीर आज़म, ये भी तुमने खूब कही। आदमजात तो हम सब हवाई चीज़ों से बढ़कर जालिम और लालची है।
वो तो इस नक्शे को पाते ही फ़ौरन कुएं पर जा कब्ज़ा करेगा और फिर जिस कदर सोना चाहेगा बनाना शुरू कर देगा। तुम आदमजात की बात ना करो, किसी और की बात करो। इस पर वज़ीर आज़म ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से सोचते हुए जवाब दिया, जनाब, आदमजात को अशरफुल मखलूक़ात समझा और कहा गया है, इसलिए हर आदमजात दौलत का लालच नहीं करता। बहुत से ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो दौलत को ईमान और इबादत की राह में रुकावट जानते हैं, इसलिए जो कुछ इनके पास होता है या उनके पास तोहफे के तौर पर आता रहता है वो सब लोगों के माबैन बांट देते हैं। एक मामूली दुमड़ी भी अपने पास नहीं रखते। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप इस नक्शे को किसी ऐसे बेलौस और दौलत से नफ़रत करने वाले आदमजात के हवाले करेंगे तो वो इससे कतन कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, बल्कि इसे अमानत समझकर अपने पास संभाल कर रखेगा। और ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि इब्लीस के इन पैरोकार दियों को आदमजात की दुनिया में जाने की कतन इजाज़त नहीं, इसलिए कोई दियो भी वीरानों के सिवा आदमजात की दुनिया के किसी हिस्से में जाकर नहीं रह सकता। अलबत्ता हम जिन हजरात न सिर्फ आदमजादों के यहाँ आ जा सकते हैं बल्कि इनकी दुनिया में रिहाइश भी रख सकते हैं। हमारे लिए कोई रोक टोक और ममानियत नहीं। मोहित जिन ही नहीं, कुफ़ार जिन भी आदमजादों की दुनिया में रिहाइश रखने की इस्तिताअत रखते हैं, ख्वाह वो आदमजादों को आज़र ही क्यों ना दें, मगर मोहित जिन्नात जो अल्लाह और उसके नबी बरहक को एक जानते हैं जैसा कि हम हैं, आदमजादों को कोई आज़र नहीं पहुँचाते, बल्कि गाए बगाए किसी बिगड़े हुए मामले में इनकी मदद भी करते रहते हैं। मेरे जहन में आदमजादों में से एक अजीम, बहादुर और मुजाहिद शख्सियत आती है। उस शख्सियत का नाम अमीर हमज़ा है। बहुत बड़े दरवेश और अल्लाह और उसके रसूल के पैरोकार हैं। हर दम इबादत करते और हलाल रोज़ी कमाने में मसरूफ़ रहते हैं। कुफ़ार जिन्नात पर वो कई बार फतह पा चुके हैं। आप भी इन्हें ज़रूर जानते होंगे, इसलिए मेरा ये मशवरा है कि आप ये नक्शा इनकी तहवील में दे दें। जब दियो इस नक्शे को पाने में नाकाम हो जाएंगे और इत्मीनान से बैठ जाएंगे तो फिर हम अमीर हमज़ा से ये नक्शा वापस ले लेंगे और इसके बाद इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा भी हासिल करेंगे। इस पर बादशाह सनो सन्नाम ने एक ठंडा सांस भरते हुए कहा, हाँ वज़ीर आज़म, हम अमीर हमज़ा की बेमिसाल शख्सियत से आगाह हैं। हम इनके आला किरदार व फ़ाल से वाकिफ़ हैं। वाकई हम इस नक्शे को बतौर अमानत इनकी तहवील में रख सकते हैं, मगर ये नक्शा इनके पास लेकर जाएगा कौन? हुजूर वाला जाएगा कौन? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। हमारे कबीले में एक साम नामी मोमिन जिन है, वो अमीर हमज़ा का मुरीद भी है। हम ये नक्शा इसे देकर और पूरी बात समझाकर इसे अमीर हमज़ा की जानिब रवाना करेंगे और फिर इसे बुलाने में देर न करो ओहदा बरा, जल्द इसे हमारे रूबरू पेश करो। इससे कबल के दियो इस नक्शे के हुसूल में हम पर दोबारा हमलावर हों, हमें यह नक्शा फ़ौरन अमीर तक पहुँचा देना चाहिए। इस पर ओहदा बरा ने अपना मुंह ऊंचा करके 3 बार साम का नाम लिया, जिस पर साम इसी दम बादशाह और वज़ीर के रूबरू हाजिर हो गया। माँ बदौलत ने ग़ुलाम को किस लिए याद फरमाया है? क्या तुम मसरूफ़ थे? जी हाँ, जंग में ज़ख्मी होने वाले जिन्नात की मरहम पट्टी करवा रहा था। क्या तुम्हारे कुछ देर के लिए कहीं चले जाने पर ज़ख्मियों का काम रुक तो नहीं जाएगा? नहीं हुजूर वाला, सारा काम बड़ी खुश उसलूबी से हो रहा है। ज़्यादातर जादू की ताकत से ही मरीज़ों को तंदुरुस्त किया जा रहा है। मरहम पट्टी तो मामूली ज़ख्मों की जा रही है। आप तो जमाना और रोमाना से बखूबी आगाह हैं। वो सख्त ज़ख्मियों को अपने सैर से तंदुरुस्त करने में पूरी कुव्वत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, तुमने दुरुस्त कहा है, जमाना और रोमाना वाकई बड़े काम के जिन्नात हैं। इन्हें सैर पर भी पूरा उबूर हासिल है। अब बादशाह सनो सन्नाम ने साम से मुखातिब होते हुए कहा, साम, तुम्हें यह नक्शा लेकर अपने पीर और मुर्शद अमीर हमज़ा के पास जाना होगा। वो किस लिए हुजूर? साम के पूछने पर बादशाह ने वज़ीर आज़म की जानिब देखा, जिस पर वज़ीर ने साम को समझाते हुए कहा, साम, ये एक मकाम का नक्शा है जो दियों की मलकियत है, लेकिन हमारे हत्थे लग जाने पर हम इसे इन दियों को वापस नहीं करना चाहते। हमने अगर इस नक्शे को कहीं छुपाने की कोशिश की तो दियो इसे ढूंढ लेंगे, इसलिए हम इसे कहीं छुपाकर दोबारा दियों से जंग मोल लेना नहीं चाहते। ऐसे में वो जंग भी करेंगे और नक्शा ले जाने में कामयाब भी हो जाएंगे, मगर ये नक्शा किसी आदमजात की तहवील में होगा तो दियो इसे हासिल न कर सकेंगे, क्योंकि वो आदमजादों की दुनिया में कदम भी नहीं रख सकते। इस बात से तुम भी आगाह हो। इस दौर में अमीर हमज़ा से बढ़कर कोई भी आदमजाद ईमानदार और अपने अहद का पाबंद नहीं है, अगर हैं तो भी बहुत कम तादाद में। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम ये नक्शा अमानत के तौर पर अमीर हमज़ा के पास रखाओ। जब दोबारा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे तुम्हारे ही ज़रिए वापस मंगवा लेंगे। मगर इस नक्शे पर है क्या, किस मकाम की निशानदही क्यों और किस लिए की गई है, ये हम तुम्हें खुद बाद में बताएंगे। पहले तुम इस नक्शे को अमीर के हवाले करके आओ। बहुत बेहतर हुजूर, मैं अभी गया और अभी आया। हमारी जानिब से अमीर को सलाम और ज़रूर अर्ज़ कर देना और खैर-ओ-आफ़ियत भी दरियाफ़्त करना। बहुत बेहतर हुजूर। सामने ये कहते हुए बादशाह के हाथ से नक्शा लेकर उसे संभाल कर अपनी जेब में रखा और फिर ने खुदा हाफिज़ कहता हुआ इन दोनों की नज़रों के सामने से गायब होकर अमीर हमज़ा के खैमे के दरवाज़े पर जा हाजिर हुआ।
سام خیمے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے اسے امیر حمزہ کی آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دی، سام اندر چلے آؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اس پر سام خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا، ادب سے امیر کی خدمت سلام پیش کیا اور پھر ان کی اجازت سے ان کے مقابل ادب سے بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ گاؤ تکیے کا سہارا لیے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ان کے قریب و جوار میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ خیمے میں تنہا بیٹھے تھے۔ امیر نے کھجوروں کا تش سام کے آگے رکھتے ہوئے کہا، بسم اللہ کرو سام، طائف کی کھجوریں ہیں، انہیں کھاتے بھی جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے بھی جاؤ کہ تم کس غرض سے آئے ہو۔ اس پر سام نے پہلے تو اپنے بادشاہ سنو سنام اور وزیر اعظم عہدہ برا کا سلام پیش کیا اور ان کی جانب سے خیر و عافیت پوچھی۔ امیر سام نے ان کی باتوں کا جواب دے چکے تو سام نے ان کے روبرو نقشہ جو کہ بکری کی کھال پر رقم تھا امیر کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، پیرو مرشد، میرے نیک دل بادشاہ نے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ یہ نقشہ آپ کی خدمت اقدس میں امانت کے طور پر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ امیر نے نقشہ سام سے لے کر اسے کھولا اور غور سے دیکھنے کے بعد بولے، یہ آگ انہوں نے ہمارے ہی پاس رکھنے کے لیے روانہ کرنی تھی، کسی اور کے ہاں رکھنے کے لیے بھیج دیتے۔ یا پیرو مرشد، انہیں آپ سے بڑھ کر کسی پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں بھلے اور ایماندار لوگوں کا کوئی قحط ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بھلے اور ایماندار لوگوں کا کوئی قحط ہے؟ ہم سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے ایماندار اللہ کے بندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضور والا، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنے بادشاہ سلامت کا جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا میرا فرض تھا۔ جیتے رہو وفادار اور جانثار ہو، ہم یہ امانت سنبھالنے کے اہل تو نہیں، پھر بھی تمہاری دلجوئی کے لیے رکھ لیتے ہیں، مگر ہم تمہیں اتنا بتائے دیتے ہیں کہ ہم اسے زیادہ دنوں تک اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بصرے کے عمر و یار کے حوالے کر دیں گے، وہ اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ مگر حضور، کہیں عمرو صاحب کسی لالچ میں نہ آ جائیں؟ نہیں سام، ایسا سوچنا بھی نہیں کہ عمرو اس امانت کے بارے میں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرت بھی کرے گا۔ وہ ہماری امانت کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے گا۔ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ ہم عموماً اپنے اس معمولی مسکن کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کسی مرید کے ہمراہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے اس مسکن پر کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی ملازم نہ کوئی غلام۔ ایسے میں کوئی بد باطن اس امانت کو چرا کر لے گیا تو ہمارے لیے اس کا اصول مشکل میں پڑ جائے گا، اس لیے ہم اسے عمرو کے حوالے کر دیں گے۔ پیرو مرشد، کیا کسی فرد کو آپ کے ہاں بھی چوری کرنے کی جرت ہو سکتی ہے؟ بیٹا سام، انسان کا دل اور اس کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی بد انسان بری نیت کے ساتھ ہمارے اس خیمے میں کوئی شے بھی چرا کر لے جا سکتا ہے، قیمتی یا کوئی معمولی شے، جو بھی اسے پسند آئے گی اسی کو لے اڑے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی شے کے چوری ہو جانے پر ہم اسے حاصل کرنے کی خاطر اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہیں یا کسی اور کو اس کے حصول کے لیے تکلیف دیں۔ یہ دونوں ہی باتیں ہمارے لیے سوہان روح سے کم نہیں، اس لیے ہم اس نقشے کو عمرو کے حوالے کرنے میں ہی بھلا جانتے ہیں۔ جیسے آپ حضور کی منشا، البتہ میں اپنے بادشاہ سلامت کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گا۔ ہاں سام، انہیں میری طرف سے پوری بابت سے آگاہ کر دینا۔ پھر سام رہ نہ سکا تو اس نے امیر حمزہ سے بھی پوچھ لیا کہ اس نقشے میں کس حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس پر امیر حمزہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جو بات تم سے تمہارے بادشاہ نے نہیں کی تو وہ ہم سے کیوں گلوانا چاہتے ہو؟ بس اس شے کے بارے میں اتنا ہی جانو کہ یہ اگر کسی اللہ والے کے گھر میں ہوگی تو آگ ہوگی، بلکہ اس نیک انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہوگی، اس لیے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا شیدائی سے اپنے ہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ شے عمرو صاحب کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت نہ ہوگی؟ عمرو یار میں ایک یہ خوبی ہے کہ اسے دنیا کی باتوں میں کافی عمل دخل ہے، اس لیے وہ اسے اپنے پاس رکھ بھی لے گا تو اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ حضور، آپ روشن ضمیر ہیں، بھلا آپ سے کوئی حقیقت کیوں کر چھپی رہ سکتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد سام نے امیر سے چلنے کی اجازت طلب کی، جس پر امیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے تو اسے گلے سے لگایا، پھر اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، سام، ہماری جانب سے اپنے بادشاہ اور وزیر کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم فقیر لوگ ہر دم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوکاف کے کفرستان میں توحید کا روشن چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ و پائندہ رکھے۔ اس پر سام نے امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوبارہ آ جانے کی اجازت طلب کی۔ امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دے دی تو سام اسی دم ان کے خیمے سے غائب ہو کر کوکاف میں جا پہنچا۔ سام نے ابھی بات کا آغاز بھی نہیں کیا تھا کہ اسی دم دو جنات نے بادشاہ جنات کے روبرو حاضر ہو کر عرض کی، حضور، چند دیو آپ سے ملنے پر بضد ہیں، جن کی اس بات پر سنو سنام اسی وقت جان گیا کہ یہ دو کس غرض سے آئے ہیں۔ یقیناً یہ اسی نقشے کی تلاش میں آئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں نے نقشہ امیر حمزہ کی تحویل میں دے دیا ہے۔ سنو سنام نے اپنے دل میں یہ کہا اور ان جنات کو حکم دیا کہ وہ ان میں سے ایک دیو کو اندر بھیج دے۔ اس پر جنات نے باہر جا کر ان میں سے ایک دیو کو جو ان میں معتبر تھا اور جس کا نقشہ بھی تھا بادشاہ سنو سنام کے روبرو حاضر ہونے کو کہا۔ اس نے بادشاہ کے روبرو پہنچ کر
बादशाह सलामत को कोई सलाम न किया, बल्कि बड़े रूखेपन से बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, हमारा एक नक्शा जो कि बकरी की खाल पर था आपसे जंग के दौरान मैदान में कहीं गिर गया है। आप हमें उसको तलाश करने की इजाज़त दे दें ताकि हम उसे तलाश करके ये इत्मीनान कर लें कि वो यहाँ नहीं गिरा था बल्कि कहीं और गिरा है, ताकि हम उसे कहीं और जाकर तलाश करें, और अगर आपके किसी जिन ने उठाया हो तो तब भी वो नक्शा हमें इससे दिलवा दें। सनोसन्नाम के पास इस वक्त वज़ीर आज़म मोहतबरा मौजूद नहीं था, लिहाजा उसे इस बेअदब दियो की बातों का जवाब देते हुए उलझन सी महसूस हो रही थी। लिहाजा उसने साम जिन को हुक्म दिया कि वो जल्दी से जाकर वज़ीर आज़म को बुला कर लाए। इस पर साम ने उसी दम अपने आप में वज़ीर आज़म को याद किया, जिस पर उसी दम वज़ीर आज़म अपने बादशाह के रूबरू आन खड़ा हुआ। बादशाह ने दियो से मुखातिब होते हुए कहा, हमारे वज़ीर से बात करो, तुम क्या चाहते हो और क्या कहना चाहते हो। इस पर दियो ने घूर कर पहले बादशाह की जानिब देखा, फिर इन्हीं नज़रों से उसने वज़ीर की जानिब देखते हुए अपनी बात को दोहराया, जिस पर वज़ीर ने हल्का सा कहका मारते हुए कहा, जंग के फौरी बाद हमने ज़ख्मियों और मुर्दों से मैदान साफ़ करवा दिया था। अगर तुम लोगों का कोई नक्शा वहाँ गिरा होता तो वो हमारे किसी जिन को ज़रूर मिल जाता और वो हमें दे भी देता। यह भी तो मुमकिन है, हो सकता है कि इस जिन ने नक्शा मिल जाने पर भी आप लोगों को कुछ न बताया हो। इस पर वज़ीर आज़म ने उसे जवाब देते हुए कहा, हमारा कोई भी जिन ऐसी हिमाकत नहीं करता। इन्हें मैदान में पड़ी जो शय मिलेगी वो फ़ौरन हमारे हवाले कर देगा, ख्वाह वो शय काम की हो या ना हो। इस पर उस दियो ने गुस्सैली नज़रों से बादशाह और वज़ीर की जानिब देखते हुए कहा, जल्द या बदेर हमें पता चल जाएगा कि वो नक्शा कहाँ है और किसके पास है। फिर इसके बाद आप लोगों से मुलाकात किसी मैदान जंग में होगी या गुरु इबलीस के साहिल समुंदर पर। देखो, हम मोहिद हैं, इस खुदा के परस्तार हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में तुम्हारे गुरु की भी जान है, इसलिए तुम धमकियां देकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तुम सबको दोबारा भी शिकस्त से दो-चार कर सकते हैं। हर बार शिकस्त हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती, शिकस्त तुम लोगों का मुकद्दर भी बन सकती है, क्योंकि हमारा गुरु भी तुम्हारे खुदा से कम ताकत नहीं रखता। यह कहकर दियो उसी दम बादशाह सनोसन्नाम के कमरे से बाहर निकल गया। इस दियो के जाने के बाद साम ने अमीर की पूरी तफसील से बादशाह और वज़ीर को आगाह किया कि उसने कैसे और क्यों कर वो नक्शा अमीर हमज़ा की तहवील में दे दिया है, और अमीर ने इस नक्शे के बारे में मज़ीद जो बात की थी इससे भी वो इन दोनों को आगाह कर दिया। जिस पर वज़ीर ओहदा बरा ने कुछ फ़िक्रमंद होते हुए कहा, उमरू यार की तहवील में इस नक्शे का होना ख़तरे से खाली नहीं, वह यार शख्स ज़रूर इस नक्शे की हकीकत से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इस पर साम ने वज़ीर आज़म को मुतमईन करने की गर्ज से कहा, हुजूर वाला, आप भूल कर भी इस बात का ख्याल न करें कि उमरू पीर मुर्शद की किसी शय में बदनीयती करने की जुर्रत करेगा। वो कभी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। आपसे पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर दियो को ये पता चल गया कि वो नक्शा उमरू यार की तहवील में है तो वो इस नक्शे को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उमरू इन दियों का मुकाबला नहीं कर सकता। हुजूर, उमरू भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेला करता। एक दियो तो क्या, अगर 10 दियो भी मिलकर उमरू से नक्शा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी उससे नक्शा हासिल न कर पाएंगे। इस पर बादशाह सनोसन्नाम ने साम की बात को सराहते हुए कहा, हाँ उदा बरा, उमरू यार के बारे में मैंने भी कुछ ऐसी ही बातें सुन रखी हैं। वो हर मामले में बड़ा होशियार, चालाक और अय्यार है, और फिर इसके कब्ज़े में जो जादुई जंबील है उसके होते हुए तो कोई उसे शिकस्त से दो-चार भी नहीं कर सकता। इस पर वज़ीर ओहदा बरा ने भी इत्मीनान का इजहार कर दिया। जब अफरासियाब सामरी को नक्शे के पस मंज़र और पेश मंज़र से पूरी तरह से आगाह कर चुका तो सामरी ने कुछ हैरत का इजहार करते हुए कहा, गुरु महाराज, मैं हैरान इस बात पर हुआ हूँ कि आपको इस नक्शे के बारे में एक एक बात का पता कैसे और क्यों कर चला। आपने तो इस अंदाज से तमाम वाक़यात बयान किए हैं जैसे आप खुद हर जगह हर मकाम पर मौजूद हो। इस पर अफरासियाब ने सामरी की हैरानी दूर करते हुए बताया, सामरी, हम लोग जादूगर हैं, जादूगरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें अपने कबीले के हर अच्छे बुरे आदमी के बारे में ख़बर होती है। शायद तुम करियाली जादूगरनी से आगाह नहीं हो। उसे फ़ज़ाओं को मुक़य्यद करने का जादू आता है, इसलिए जो कुछ गुज़रा होता है उस वक्त की वो फ़ज़ाओं को मुक़य्यद करके उनसे सारी बातों का पता चला लेती है। करियाली ही ने इन्हीं फ़ज़ाओं को मुक़य्यद करने के बाद मुझे एक एक बात से आगाह किया था। फिर सामरी ने कहा, ये तो खैर आपने वाज़ह कर दिया कि आपको इनकी गई गुजरी बातों का क्यों कर और कैसे इल्म हुआ, मगर आपको नक्शे के बारे में कैसे इल्म हुआ और क्यों कर आपने जाना कि वह नक्शा इन खूबियों का हामिल है। इस पर अफरासियाब ने अपने देवता के बुत की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें इस हकीकत से भी आगाह करना होगा कि मुझे इस नक्शे का क्यों कर और कैसे इल्म हुआ। बात दरअसल ये है कि जो दियो इस नक्शे का हकीकी वारिस और मालिक है, इस दियो का नाम दमिंदर है। बड़ा ताकतवर और खबीस दियो है। इसके बुज़ुर्गों में से किसी ने इसे बता रखा था कि जो कोई 50 दिनों तक अपने आधे वजूद को मिट्टी में दबाए देवता इबलीस की इबादत करेगा
اور اس کی تعریف میں اس کے گن گائے گا تو ٹھیک 50 دنوں کے بعد ابلیس اس سے خوش ہو کر اسے ایک ایسا عظیم شان تحفہ دے گا کہ جس کی بدولت وہ دیو اور جنوں کی دنیا کا ایک طاقتور دیو بن جائے گا۔ اس پر دمندر نے عہد کیا کہ وہ ابلیس اعظم کے پورے 50 روز عبادت کرنے کے بعد اس سے وہ عظیم تحفہ ضرور حاصل کرے گا کہ جس کی بدولت وہ پوری دنیا کے جنوں اور دیووں سے بڑھ کر طاقتور دیو ہو جائے گا اور جسے کوئی بھی دیو یا جن شکست بھی نہ دے سکے گا۔ اپنے دل میں پختہ عہد کرنے کے بعد دمندر نے ابلیس کی عبادت کے لیے ایک ایسا ویران غار چنا کہ جس کے بارے میں کوئی پتہ بھی کرنا چاہے تو وہ اس نقشے کا پتہ نہیں چلا سکا۔ چونکہ عبادت میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ عبادت کے دوران کوئی دیو اسے آ کر نہ ملے اور نہ کسی معاملے میں عبادت میں مخل ہو، لہذا دمندر نے تلاش بسیار کے بعد وہ غار ڈھونڈ نکالا تھا جس تک کسی بھی دیو یا جن کو پہنچنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ ازاں بعد چاند ڈوبنے کے بعد دمندر نے غار میں داخل ہو کر اپنے آدھے جسم کو مٹی میں دبایا اور آدھا جسم باہر رکھنے کے بعد ابلیس کی عبادت شروع کر دی۔ 40 راتوں تک اس نے بڑی ہمت اور کامیابی سے ابلیس کی عبادت کی، مگر 41ویں روز عبادت کے دوران اسے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے بہت سے دیو بونوں کی شکل میں اس پر حملہ آور ہونے کی غرض سے غار میں داخل ہو رہے ہیں۔ شاید ان کے خوف سے دمندر کی عبادت میں رکھنا پڑ جاتا اور وہ رک جاتا، مگر اس نے جرت سے کام لیا اور زور و شور سے ابلیس کی عبادت شروع کر دی۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں ابلیس کی تعریف میں گن گانے شروع کر دیے۔ اس پر کچھ ہی دیر بعد وہ حملہ آور ہونے والے بونے دیو اس کی نظروں سے سامنے سے غائب ہوتے گئے، جس پر دمندر جان گیا کہ یہ سب کچھ اسے ابلیس کی عبادت سے ہٹانے کی غرض سے تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کامیابی کے ساتھ یہ چلا پورا کروں۔ 2 روز کے بعد دمندر کو پھر خوفزدہ کیا گیا۔ اب کی بار بہت سے آتشی گولوں نے اس کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ وہ اسے خاک سیاہ کر دینا چاہتے تھے۔ ایک بار پھر دمندر کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا، مگر جلد ہی اس نے اپنے اس خوف پر قابو پاتے ہوئے ابلیس کی عبادت میں جوش و خروش پیدا کر لیا، جس پر تمام آتشی گولے نزدیک پہنچنے کے ساتھ ہی بجھتے اور غائب ہونے شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حالات معمول پر آ گئے، تمام آتشی گولے غائب ہو گئے۔ اس پر دمندر نے پہلے سے بھی زیادہ جوش میں آ کر ابلیس کی عبادت شروع کر دی۔ 50ویں دن تک دمندر کو مختلف طریقوں سے خوفزدہ کیا گیا اور یہ چاہا گیا کہ دمندر کسی نہ کسی طرح خوفزدہ ہو کر ابلیس کی عبادت سے باز آئے اور ڈر کر غار سے بھاگ نکلے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے بڑی ثابت قدمی سے اپنے 50 دنوں کا چلا پورا کیا۔ جب 50 دن عبادت کے پورے ہو گئے اور اس سے اگلے روز دمندر اور اس غار والے مقام پر پہنچا تو نہ اسے وہاں کوئی غار دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی درخت وغیرہ، بالکل چٹیل میدان پڑا تھا۔ دمندر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ دفتن اس کے سامنے آسمان کی جانب سے زمین پر ایک تخت اترتا ہوا دکھائی دیا۔ تخت بالکل خالی تھا، البتہ ایک کپڑا اس پر پڑا تھا، اور پھر اس تخت پر وہ نقشہ پڑا ہوا دمندر کو دکھائی دیا جس کے بارے میں تمہیں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دمندر کو فضا میں گونجتی ہوئی ابلیس کی آواز سنائی دی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ دمندر آگے بڑھ کر وہ نقشہ تخت پر سے اٹھا لو، تمہاری عظیم عبادت کا یہ سب سے بڑا صلہ ہے، اس سے تم دنیا بھر کے عظیم دیو بن جاؤ گے۔ اس پر دمندر نے جلدی سے آگے بڑھ کر جو ہی وہ نقشہ تخت پر سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کیا، وہ تخت اسی دم اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ غار بھی نمایاں ہو گیا جس کے اندر رہ کر دمندر ابلیس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ دمندر نے خواہش کی کہ وہ دوبارہ ابلیس کی آواز سنے اور وہ اسے بتائے کہ جو کچھ اسے دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کیسے اسے کام میں لانا ہے، مگر دمندر کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ اسے دوبارہ ابلیس کی آواز سنائی نہ دی اور نہ اسے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں آئی ہوئی شے کس قسم کا عظیم تحفہ ہے۔ دمندر نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اسے بکری کی کھال پر ایک کنویں کی شکل میں اور اس کے گرد و نواح میں چند الٹی سیدھی لکیروں کے سوا اور کوئی شے نہ ملی۔ وہ نہ تو کنویں کے بارے میں کوئی بات جان سکا اور نہ ہی ان الٹی سیدھی لکیروں کے بارے میں کچھ سمجھ سکا۔ اس نے ابلیس کے اس عظیم تحفے کو اپنے لیے بیکار ہی جانا، پھر بھی اسے اس قدر احساس ضرور ہوا کہ اس کا عظیم خدا ابلیس اسے بیکار یا گھٹیا تحفہ نہیں دے گا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی صداقت اور عظمت پائی جاتی ہوگی۔ مجھے یہ نقشہ کسی کو دکھا کر اس سے پوچھنا ہوگا کہ اس پر جو کچھ موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابلیس نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی بدولت عظیم دیو بن جائے گا، اس لیے ابلیس کا یہ تحفہ بیکار نہیں ہو سکتا۔ دمندر اب اسٹو اور فکر میں رہنے لگا کہ وہ کس سے دریافت کرے کہ اس نقشے پر جو کچھ موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابلیس کا یہ کیسا تحفہ ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل سے مجھے کچھ بتائے بغیر ہی میری جھولی میں پھینک دیا ہے۔ پھر دمندر نے سوچا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے بادشاہ سے بات کرے تو ٹھیک رہے گا، مگر اسی دم اس کے دل نے کہا کہ دمندر یہ حماقت نہ کرنا، بادشاہ کو تو تمہاری پوجا کا علم بھی نہیں ہے، اس لیے اگر تم نے اس نقشے کے بارے میں اس سے بات کی تو وہ نہ صرف تم سے نقشہ چھین لے گا بلکہ چوری چھپے ابلیس کی پوجا کا چلا کاٹنے پر کڑی سزا بھی دے گا۔ اس لیے بادشاہ سے تو کیا کسی اپنے ساتھی یا عزیز دیو سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب دمندر سے یہ مشکل حل نہ ہو سکی
تو اس نے یہی بہتر جانا کہ اب کسی نہ کسی کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ابلیس کا یہ عظیم تحفہ اس کے پاس یوں ہی پڑا رہا تو کیا فائدہ۔ لہٰذا دمندر اپنے بڑے بھائی سے، جس پر اسے اعتماد تھا کہ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، بات کرتے ہوئے اسے وہ نقشہ دکھایا کہ اس نے غور سے نقشہ دیکھنے کے بعد دمندر سے کہا، عظیم ابلیس کا یہ تحفہ بیکار نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے جو اس نے تمہاری پوجا کے صلے میں دیا ہے۔ اس نقشے پر جو کہ ایک کنویں کے بارے میں ہے اور الٹی سیدھی لکیریں اس پر پائی جاتی ہیں، دراصل وہ ابلیس اعظم کی زبان ہے۔ اسے اپنی زبان کے ذریعے بتایا ہے کہ اس کنویں سے اسے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس پر دمندر نے کہا، مگر اس زبان کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا کہ اس کے ذریعے ابلیس نے کیا کہا ہے۔ اس پر دمندر کا بھائی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، دمندر، اس زبان کو جادوگروں کے سوا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وہی پڑھ کر اس تحریر کے مفہوم سے تمہیں آگاہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کسی معمولی جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے وہی جادوگر پڑھ کر سمجھ سکتا ہے جو خود بہت بڑا شیطان جادوگر ہوگا، جس کے نزدیک کوئی نیکی، کوئی اخلاق، کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ دنیاوی زندگی میں وہ سرتاپا بدی ہی بدی ہوتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرنا اور کسی کو نیک سمجھنا اپنے نزدیک گناہ سمجھتے ہیں۔ بس ایک ایسا ہی جادوگر ابلیس اعظم کی اس تحریر کا مطلب سمجھا سکتا ہے۔ اس پر دمندر نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ دنیا کے کس حصے میں اتنا بڑا اور اتنا خبیث جادوگر پایا جا سکتا ہے؟ تو اس نے فوراً میرا نام لے دیا، جس پر دمندر نے فوراً سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب وہ میری جانب سے روانہ ہونے کے ارادے سے چلنے لگا تو اس کے بھائی نے اسے روکتے ہوئے کہا، دمندر، میں نے تمہیں تمہاری مشکل کا حل بتا دیا ہے، اس لیے جب تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے تو ابلیس کے بخشے ہوئے انعام میں سے تمہیں آدھا انعام مجھے دینا ہوگا۔ وہ کیوں؟ دمندر کے پوچھنے پر وہ بولا، اس لیے کہ میں نے تمہارا مسئلہ حل کیا ہے، اور اگر تم نے آدھا انعام مجھے نہ دیا تو میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا، جس پر تم پورے انعام سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ بھائی کی اس خواہش اور دھمکی سے دمندر گنگ ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر اس نے اپنے آپ میں کچھ سوچا اور پھر اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کر لیا، اگر اسے حقیقت حال اور نقشے کے بارے میں ایک ایک بات کا علم ہو گیا تو اسے جو انعام بھی ملے گا وہ اسے آدھا دے دے گا۔ اس کے بعد دمندر مجھے آ کر ملا اور اس نے ان تمام باتوں اور بھائی کے حصے کے بارے میں مجھے آگاہ کیا، جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں۔ دمندر نے ایک ایک بات مجھے سنا دی۔ اس نے وہ نقشہ جو ابھی تک مجھے دکھایا نہیں تھا مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ انعام جو ابلیس اعظم کی جانب سے مجھے اس کی پوجا کا چلا کرنے پر ملا تھا۔ میں نے نقشہ ہاتھ میں لیا، کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس پر جو الٹا سیدھا لکھا تھا میں تو اسے بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جس علاقے میں وہ کنواں پایا جاتا تھا اس سے بھی آگاہ ہو گیا تھا، لیکن اس پر بھی نقشے کی مدد کے بغیر اس کنویں تک پہنچنا محال تھا۔ جب میں تحریر کے ذریعے اس کا مفہوم جان گیا اور سمجھ گیا کہ ابلیس نے اپنی پوجا کرنے والے کو کتنا بڑا اور شاندار انعام دیا ہے، اس پر لالچ نے فوراً میرے دل میں گھل کر لیا، کیونکہ پانی کے چند قطرے سے سونا ہی سونا۔ میں نے نقشہ دیکھنے کے بعد کچھ گم سم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ دمندر نے مجھے چپ چاپ پایا تو کہنے لگا، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ اس پر کیا ہے؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم ایک دیو ہو اور میں ایک آدم ذات ہوں۔ میں نے اگر تمہیں کوئی ایسی ویسی بات بتائی تو تم مجھے اپنی طاقت سے ہلاک کرنے پہ کچھ دیر نہیں کرو گے۔ اس پر دمندر نے میری جانب بڑی خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم مجھے سچ سچ اس نقشے کی حقیقت سے آگاہ کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ انعام دوں گا۔ مثلاً تم مجھے کیا کچھ انعام دو گے؟ ایک شاندار محل، خوبصورت عورتیں، بہت سی دولت۔ اس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تو میں خود سے بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جادوگروں کا گرو ہوں اور شیطان میرا گرو ہے، جو اگر ابلیس اعظم جیسی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے کم بھی نہیں۔ وہ جنوں کا اندھ آتا ہے، ان جنوں کا جو جادوگروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر تم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ اپنے ابلیس کی سوگند کھا کر کہو کہ جو کچھ میں تم سے اس کے بدلے میں طلب کروں گا تم اسے رد نہیں کرو گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم جو طلب کرو گے میں تمہیں دے دوں گا؟ اس پر میں نے اس سے دو ٹوک لفظوں میں بات کرتے ہوئے کہا، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر میں تمہیں اس نقشے کی تحریر کے بارے میں کچھ بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ میری اس بات پر دمندر کی بھویں تن گئیں اور اس کا چہرہ پہلے سے بھی بڑھ کر خوفناک اور ڈراؤنا ہو گیا۔ اس نے اپنا خوفناک منہ کھولتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ کیا تو یاد رکھو کہ میں تمہیں اور تمہارے اس طلسم کدہ کو تباہ کر دوں گا، تمہارے غلام جنوں اور لونڈیوں چڑیلوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ دمندر کی اس بات اور دھمکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیا، میری موت اور بربادی سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ میری موت کے بعد تمہیں کوئی بھی
نہ اس کنویں کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی اس پر موجود تحریر کے بارے میں بتائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ میری اس بات پر دمندر کا سارا غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل میں بولا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی۔ جب ابلیس اعظم نے اسے تحفہ بخشا تھا تو اسے اسی دم ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کنواں کہاں ہے اور یہ کس کام آ سکتا ہے، مگر کوئی بات نہ پوچھ کر اس سے بڑی حماقت اور غلطی ہوئی۔ پہلے بڑے بھائی کی ضد نے اس انعام میں سے آدھا حصہ طلب کر لیا اور اب اس جادوگر کی رال ٹپکنے لگی ہے۔ اگر میں اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی اسے غصے میں آ کر مار ڈالا تو پھر میں کس سے اس کنویں کی اس کی تفصیل کے بارے میں پوچھ سکوں گا؟ بھائی نے تو کسی اور کا پتہ بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ جادوگر افراسیاب سچ ہی کہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اسے کوئی بھی اس تحریر اور کنویں کے بارے میں نہ بتا سکے گا۔ اگر ابلیس اعظم کے اسے دوبارہ ملنے کی امید ہوتی تو وہ ان سب کو چھوڑ کر دوبارہ اس سے مل کر اس نقشے کے بارے میں ساری باتیں پوچھ لیتا، لیکن اسے اب تو اس کے ملنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ عظیم اور طاقتور ہے، ان کا انداتا ہے، ان سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے خدا سے بڑھ کر ان کا ابلیس طاقتور ہے، عظیم ہے۔ دمندر بڑی الجھن میں پڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے تھوڑے سے انعام پر راضی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کے بھائی لوبندر کی طرح بڑا ضدی اور حرامی ہے۔ جب دمندر کو کوئی حل دکھائی نہ دیا تو اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، ہاں بولو، تم اس کی حقیقت بیان کرنے پر مجھ سے کیا انعام حاصل کرو گے؟ پہلے تم اپنے ابلیس اعظم کی سوگند کھاؤ، اس کے بعد میں تم سے اپنے حصے کی بات کروں گا۔ کیا سوگند کے بغیر تم میری بات کا اعتماد نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ ابلیس اعظم کی سوگند کے بغیر میں تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ سوگند کے ساتھ تمہیں میری زندگی کی ضمانت بھی دینا ہوگی۔ کیا مطلب؟ تمہیں سوگند کھانے کے ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا تم سب کچھ جاننے کے بعد میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کی جسارت نہیں کرو گے، یعنی مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ گے؟ اس پر دمندر نے میری ہوشیاری اور چلاکی کو سراہتے ہوئے کہا، تو تم ہم دیوں سے بھی بڑھ کر چلاک اور ہوشیار ہو۔ ہاں اب بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں اس ابلیس اعظم کے تحفے سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کا نصف تمہیں مجھے دینا ہوگا، مگر اس تحفے کا نصف تو میں پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کو دینے کا عہد کر چکا ہوں، اس لیے اب تمہیں اس میں سے نصف کیوں کر اور کیسے دے سکتا ہوں؟ اس پر اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم اس کا نصف اپنے بھائی کو دینے کا عہد کر چکے ہو تو تم اس کے 3 حصے کر لینا، ایک میرا اور 2 تم آپس میں تقسیم کر لینا۔ دمندر سوچ میں پڑ گیا تو اس نے کہا، دمندر تمہیں زیادہ سوچنے اور فکر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ابلیس اعظم کے اس عظیم اور بڑے تحفے سے ہم تینوں کو اتنا سونا مل سکتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے آدمزادوں کو خرید کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ بہت سونا ہمیں ملے گا، اور وہ بھی جب اور جس وقت ہم چاہیں گے اسے حاصل کر سکیں گے۔ اس پر وہ بڑی حیرت سے بولا، کیا اس عظیم تحفے کی بدولت ہمیں سونا ملے گا؟ دنیا کی سب سے قیمتی اور طاقتور شے، اس سے تو واقعی ہم دنیا بھر کے آدمزادوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ بس تم ابلیس اعظم کی سوگند کھا کر بات پوری کرو، تاکہ 1-2 روز میں ہم اس کنویں میں پہنچ کر سونے کی پہلی کھیپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس پر دمندر نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کی مٹی سے بھرے اور پھر اسے اپنے چہرے پر ملا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ دیو جب کبھی ابلیس کی قسم کھانے لگتے ہیں تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین کی مٹی سے بھر کر اپنے منہ پر ضرور ملتے ہیں۔ چنانچہ جب دمندر نے رسم ادا کرنے کے بعد ابلیس اعظم کی سوگند کھاتے ہوئے کہا، اس نے نہ صرف آدھا یعنی تیسرا حصہ پورا دینے کا عہد کیا، بلکہ مجھے میری زندگی کی ضمانت بھی دی۔ تو اس کے بعد میں نے اسے بتا دیا کہ اس نقشے پر کنویں اور الٹی سیدھی تحریروں کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جان کر چلا گیا۔ اتنا کچھ بتانے اور سمجھانے کے بعد افراسیاب نے ایک بار پھر اس خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا شاگرد اور مرید سامری بھی چپ تھا۔ اسے مزید حالات جاننے کی بے چینی تو بہت تھی، مگر اسے افراسیاب سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ افراسیاب کے چہرے پر ایسی بدنما سلوٹیں عیاں تھیں جو عموماً غصے کے وقت افراسیاب کے چہرے پر عموماً غصے یا کسی گہری سوچ کے وقت عیاں ہوا کرتی تھیں۔ بس اسی خیال سے سامری بھی چپ تھا۔ آخر افراسیاب نے خود ہی مہر خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سامری، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ مجھے بے پناہ سونے کے ذخائر ملنے کی کتنی خوشی ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر خوشی مجھے سونے کی طاقت پر آدمزادوں کو غلام بنانے کی ہو رہی ہے، اور آدمزادوں میں عمرو اور اس کے گرو امیر حمزہ کو اپنا محتاج اور غلام بنانے کی خوشی تو میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شاید تم اس امر سے بے خبر نہیں سامری کہ دولت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ زہریلے سانپ اور بدقسمتی بھی ہوتی ہے۔ بس یہی جانو کہ سونا میسر آنے سے قبل اس سے وابستہ بدقسمتی نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یوں کہ دمندر کے یہاں سے روانہ ہونے سے دوسرے دن ہی جنات اور دیوں کو کوہکاف کی ایک وادی کے حق ملکیت کے سلسلے میں جنگ چھڑ گئی۔ دمندر اس جنگ میں کنویں والا نقشہ اپنے ہی ہمراہ لے گیا تھا۔ وہ نہ تو اسے اپنے گھر رکھ کر گیا تھا اور نہ ہی کسی اور محفوظ مقام پر۔ اسی جنگ میں نہ صرف دیو کو جنات سے شکست ہوئی، بلکہ دمندر اپنا نقشہ بھی اسی جنگ کے میدان میں کہیں پھینک گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اسے نقشے کے گم ہو جانے کا علم ہوا تو وہ بڑا سٹ پٹایا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی لوبندر سے اس سلسلے میں بابت کی، جس پر اس نے مشورہ دیا
کہ وہ میرے ہاں آ کر نقشے کے بارے میں پوچھے کہ وہ میدان میں کہاں گرا ہے، اور اگر اس کو وہ مل گیا تو وہ کس کے پاس ہے۔ اس پر لو بندر نے بھی اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کے بعد وہ دونوں بھائی میرے پاس چلے آئے اور نقشے کی گمشدگی کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو میں نے یہی جانا کہ دونوں بھائی سونے میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے مجھ سے فریب کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے انہیں حد سے زیادہ سنجیدہ اور غمزدہ پایا تو مجھے یقین آ گیا کہ نقشہ واقعی جنگ کے دوران کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس پر میں نے فال نکالی تو اس سے بھی یہی عیاں ہوا کہ نقشہ واقعی کہیں گم ہو گیا ہے۔ دمندر نے مجھ سے کہا، افراسیاب، اس نقشے کے بارے میں پتہ ضرور چلنا چاہیے کہ وہ کس کے پاس ہے۔ اگر ہمیں وہ نقشہ نہ ملا تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ وہ نقشہ میدان کے کس کونے میں پڑا ہے یا کس جن کے ہتھے لگا ہے۔ اگر وہ کسی جن کے پاس ہے تو پھر اپنی قوت سے ہم اس سے وہ نقشہ چھین لیں گے۔ میں نے دمندر سے کہا، کیا تم لوگ اپنے کسی سحر سے اس نقشے کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے؟ اس پر دمندر کی بجائے لو بندر نے کہا، افراسیاب، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بادشاہ کے سوا کوئی بھی جادو نہیں جانتا۔ ہم صرف طاقت سے کام لیتے ہیں اور طاقت ہی سے دوسروں کو شکست دیتے اور ڈراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں سحر کا معاملہ آئے تو اس سلسلے میں ہمارا بادشاہ اور وزیر یا بادشاہ کی دیونی ملکہ سحر سے کام لیں۔ ملکہ دیونی بھی سحر سے آگاہ اور اس پر حاوی ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا، اگر نقشے کے سلسلے میں تم لوگوں کو سحر کی ضرورت پڑے تو اس سلسلے میں بادشاہ یا وزیر سے کوئی بات کر پاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ پھر لو بندر بولا، اگر ہم نے نقشے کے اصول اور اس کے گم ہو جانے کے بارے میں بادشاہ کو آگاہ کیا تو ہم دونوں کو بالشتے بنا کر آدمزادوں کی غلامی میں دے دے گا، اور یہ سزا ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں۔ بس تم اپنے سحر سے ہمیں بتا دو کہ اس وقت نقشہ ہے کہاں۔ اس پر میں سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان دونوں نے کہا، تم دونوں اپنے طور پر نہ صرف میدان جنگ میں نقشہ تلاش کرو بلکہ اس کی حقیقت ظاہر کیے بغیر جنات کے بادشاہ سے بھی بابت کرو۔ اگر وہ نقشہ شاہ جنات کے پاس کسی وجہ سے پہنچ گیا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے تم دونوں کو واپس کر دے گا۔ اس عرصے میں میں بھی اپنے سحر سے کام لے کر نقشے کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ شاہ جنات کے لیے وہ نقشہ بیکار ہے کیونکہ اس پر کچھ ہے اسے نہ تو وہ جان سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی حواری، اس لیے وہ اسے اپنے لیے بیکار جانتے ہوئے تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ اس پر لو بندر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل صبح ہی شاہ جنات کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم میدان جنگ کا چپا چپا بھی چھان لیں گے۔ اگر زمین کے کسی حصے میں ہوا تو وہ پھر ہمیں مل جائے گا، کیونکہ ہم جس شے کو چھو لیں وہ اگر زمین کے کسی حصے میں بھی ہوگی تو وہ فوراً ہم پر عیاں ہو جائے گی۔ بس تو ٹھیک ہے، تم دونوں اپنی کاوش سے نقشے کا پتہ کرنے کی کوشش کرو اور میں اپنے سحر اور فال سے پتہ چلاؤں گا کہ نقشہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ اس پر دونوں بھائی اسی دم میرے پاس سے اٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ افراسیاب نے سامری کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اب وہ حالات شروع ہو گئے جس کا تعلق تمہاری، میری اور عیار امرو کی ذات سے ہوگا، کیونکہ وہ نقشہ امرو کی تحویل میں ہے۔ اس پر سامری نے چونک کر کہا، گرو مہاراج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نقشہ اور امرو کی تحویل میں؟ وہ کیوں کر اور کیسے؟ افراسیاب نے جواب دیا، سامری، میں فال اور سحر سے ایک ایک بات کا پتہ چلا چکا ہوں۔ میں اس بارے میں تمہیں بہت سی باتیں بتا بھی چکا ہوں۔ دمندر سے نقشہ گم ہو جانے کے بعد کس کے ہاتھوں میں گیا اور ان ہاتھوں سے پہنچنے کے بعد جب اسے نقشے کی حقیقت کا علم ہوا تو ان ہاتھوں نے اسے امیر حمزہ کو پہنچا دیا تاکہ وہ دیوں سے محفوظ رہے، اور پھر امیر نے اسے امرو کے حوالے کر دیا کیونکہ امیر اس امر سے آگاہ تھا کہ اس سے زیادہ امرو اس نقشے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد افراسیاب نے سحر کی بدولت جن باقی باتوں کا پتہ چلایا اس سے بھی اپنے ہونہار شاگرد سامری کو آگاہ کر دیا۔ جب افراسیاب تمام تفاصیل سے سامری کو آگاہ کر چکا تو پھر اس نے اسے اپنے بد ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سامری، جب میں نقشے کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا کہ وہ کن ہاتھوں میں جا پہنچا ہے تو میں نے اسی دم اپنے آپ میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اب میں اس نقشے کے بارے میں نہ تو دمندر کو کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی اس کے بھائی لبندر کو۔ اب میں خود اپنی جادوئی قوتوں کو کام میں لا کر امرو سے وہ نقشہ حاصل کروں گا اور پھر اس نقشے والے کنویں پر پہنچ کر اس کے پانی سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ سامری، اس بات سے تم بھی آگاہ ہو کہ کوئی بھی خبیث دیو آدمزادوں کی دنیا میں پہنچ کر کسی بھی آدمزاد سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔ ہر دیو آدمزاد یعنی مسلمانوں کے کلام ربانی سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔ سبھی کو یہی درکار رہتا ہے کہ وہ اگر کسی آدمزاد کے روبرو گئے تو وہ آدمزاد اسی وقت اپنا کلام ربانی پڑھ کر اسے قید کر لے گا۔ بس اسی خوف کی وجہ سے کوئی بھی دیو آدمزادوں کے روبرو جانے کی جرت نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ان دونوں کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ ان کا نقشہ آدمزاد امرو کی تحویل میں ہے تو وہ پھر بھی اس کے روبرو جانے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اس معاملے میں میرے ہی محتاج ہوں گے، مگر تلاش و بسیار کے باوجود انہیں اصل بات کا پتہ چل نہ سکے گا۔
اس پر سامری نے افراسیاب سے پوچھا کیا وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے تھے؟ افراسیاب نے کہا ہاں کیوں نہیں، وہ دونوں میرے پاس دوبارہ آئے تھے اور شاہ جنات سے مل کر آئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے آگاہ کیا کہ نقشہ نہ تو میدان جنگ کے کسی حصے میں ملا اور نہ ہی شاہ جنات نے اس کے بارے میں اسے کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد افراسیاب نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور پھر اس نے سامری کو مزید بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جب وہ دونوں مجھے ایک ایک بات بتا چکے تو میں نے اپنے ارادے کے مطابق ان دونوں کو بہلاتے اور پھسلاتے ہوئے کہا دوستو، میں خود بے حد پریشان ہوں اور بدحال ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے جادو کے زور سے پورا پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے مجھے اس نقشے کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے، مگر افسوس مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ فال بھی میں نے نکال لی مگر فال سے بھی کوئی علم نہ ہو سکا۔ پھر قدرے خاموش رہ کر ان سے پوچھا مگر دوستو آپ مایوس نہ ہوں، میں اپنے شیطان کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس نقشے کا ضرور پتہ کر کے رہوں گا۔ میں کچھ دنوں کے بعد تمہیں ضرور بتاؤں گا، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ نقشہ جس کی تلاش میں ہم سب ہیں کس کے پاس اور کہاں ہے۔ میری ان باتوں پر وہ دونوں میرے پاس گمسم بیٹھے مجھے گھورتے رہے۔ اس وقت ان کی نظروں میں عجیب طرح کی چمک تھی جس پر میں نے اندازہ کیا کہ وہ دونوں اپنی کسی غیبی طاقت سے میرے باطن کا حال جاننا چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے جادو کی طاقت سے ان دونوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کر لینا چاہا، مگر اس سے قبل کہ میں اپنے جادو سے کام لوں وہ دونوں یہ کہتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے افراسیاب، ہم دوبارہ تم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد افراسیاب نے سامری کو مزید بتایا شاید ابھی تک میں نے تمہیں اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آتو جنی کو امرو پر قابو پانے کی خاطر روانہ کر دیا ہے۔ وہ اس بات سے تم بھی آگاہ ہو کہ آتو کتنی خوفناک اور ڈراؤنی ہے، اسے جادو پر بھی عبور حاصل ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آتو امرو کو گرفتار کر کے میرے روبرو لے آئے گی۔ اگر امرو میرے اس طلسم قدہ میں پہنچ گیا تو پھر وہ اس وقت ہی رہا ہوگا جب وہ نقشے کے بارے میں آگاہ کر دے گا، اسے وہ میرے حوالے کر دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میں اسے اپاہج کر دوں گا۔ اس پر سامری نے اس کی تمام باتوں کو سراہتے ہوئے کہا گرو مہاراج آپ نے جو کچھ کہا ہے درست ہی کہا ہے۔ آتو جنی واقعی خوفناک اور زہریلی جنی ہے، وہ اپنے مخالف کو دیکھتے اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، ذرا بھی اپنے دشمن کو ڈھیل نہیں دیتی۔ وہ امرو کو ضرور گرفت میں کرنے کے بعد آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس پر افراسیاب نے اس سے کہا اچھا اب تم اپنے طلسم و شربا میں جاؤ اور وہاں سے اپنی کسی چڑیل کو آتو کے پیچھے روانہ کر دو کہ وہ امرو پر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر گرو آپ اپنے ہاں سے کسی چڑیل کو روانہ کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں سامری، تمہارے طلسم و شربا کی چڑیلیں زیادہ برق رفتار ہیں، اس لیے تم ان میں سے کسی کو روانہ کرو۔ جو حکم میرے انداتا، یہ کہہ کر سامری اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے 3 مرتبہ افراسیاب کو سجدہ کیا اور اس کے بعد اپنے طلسم و شربا کی جانب چل پڑا۔ افراسیاب اصل میں اپنا نقصان کم از کم کرانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سامری کو اپنے طلسم و شربا کی کوئی چڑیل روانہ کرنے کو کہا تھا۔ سامری اس بات سے بے خبر تھا۔